جو من کن تو مولا ہو فعلی مولا، وہاں مولا کا معنی دوست ہے. مجھے ایک سنی عالم نے کہا ہے نا کہ مولا دا معنی اتنے دوست نہیں، بلکہ مولا کا معنی وہی ہے جو شین کہتا ہے. پتہ نہیں سمجھو. وہ جو مبلغ ہے نا عالمی مبلغ، وہ سین ہے، سین اور اس میں اور شین میں اتنا ہی فرق ہے جتنا سین اور شین کے درمیان ہوتا ہے. اتنے کو سمجھا نہیں. لیکن وہ عالمی مبلغ، وہ کہتے ہیں کہ میری تقریریں لوگ بہت سنتے ہیں، مجمع بہت ہوتا ہے، لوگ بہت آتے ہیں. لوگ اس لیے بہت آتے ہیں کہ تم قرآن نہیں سناتے. لوگ اس لیے بہت آتے ہیں کہ تم اللہ کی توحید پہ پردے ڈالتے ہو. لوگ اس لیے بہت آتے ہیں کہ تم شرک کی حقیقت نہیں بتاتے ہو. ایک دفعہ فیس بک پہ میں نے ان کی تقریر سنی، حضرت لقمان کی نصیحتیں سنانے لگے. میں نے بھی کان کھڑے کیے. پہلی نصیحت ہے یا بنی لا تشرک باللہ. تو حضرت کیا کہتے ہیں اس نصیحت پہ؟ تو مولانا اس پوری نصیحت کو پی گئے اور دوسری نصیحت سے جا کے شروع کیا یا بنی اقیم الصلاۃ. میں نے دل میں کہا یہ اللہ کی توحید کو، نتھری ہوئی توحید کو پردے ہٹا کے بیان کرنا اور شرک کی تردید کرنا، یہ رب نے لکھا اشاعت التوحید کی قسمت. مسئلہ کے آپ نے بھی اشاعت التوحید کا سننا. نعرہ تکبیر. شیخ القرآن خان غلام اللہ خان، پیرا مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ التفسیر مولانا محمد امیر بندیالوی، علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی. للکار ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان. شعر آج کل بڑا کمزور ہو رہا ہے. اشرف المخلوقات ہے یار، انسان رہنے دو. انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ رب نے ہماری قسمت میں لکھا ہے. وہ جو حضرت یوسف نے کہا تھا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اس کے آگے حضرت یوسف نے کہا تھا ذالک من فضل اللہ. یہ ہے ذالک من فضل اللہ. ہمارے لائق نہیں. ما کانا ما ینبغی ما یجوزو، ہمیں جائز نہیں، ہمارے لائق نہیں، ہمارے مناسب نہیں کہ ہم رب کے ساتھ شریک بنائیں. مولانا حسین علی نے پنجابی میں معنی کیا سامنے گل ڈھکتی نہیں، سامنے گل ڈھکتی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. ایک دن ہماری طرح توحید بیان کرو، دوسری محفل میں ہم دیکھتے ہیں کتنے بندے سننے کے لیے، لیکن تمہارا عقیدہ امیروں کے لیے اور ہوتا ہے، غریبوں کے لیے اور ہوتا ہے. نعرہ تکبیر. حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی. امیروں کا جنازہ ہو تو تم جنازے کے بعد دعا بھی مانگو، اور غریبوں کا جنازہ ہو تو ہمارا وہ وطیرہ نہیں ہے کہ ہم من تم تو مولا ہو فاضل مولا سے مروب ہو جائیں. مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا، مولا کا معنی امام نہیں ہوتا، مولا کے لفظ سے خلافت امامت ثابت نہیں ہوتی. بندیالوی کے پاس آ، وہ تجھے بتائے
امامتیں اور خلافتیں کس طرح ثابت ہوتی ہیں؟ جب میرے نبی نے انتقال سے 5 دن پہلے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، امامتاں ان ثابت ہونی ہیں، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز تھی، جب میرے نبی یہ کہہ رہے تھے بولا ملتان کے لوگوں اور ارد گرد سے آئے ہوئے لوگوں، حضرت علی اس دن کہاں تھے؟ باہر گئے ہوئے تھے؟ حضرت عباس کہاں تھے؟ عباس کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ عبید اللہ کہاں تھے؟ فضل کہاں تھے؟ حسنین کریمین کہاں تھے؟ حضرت علی مدینے میں، چچا عباس مدینے میں، چچا کے بیٹے عبداللہ مدینے میں، نواسے مدینے میں، اور آمنہ کے لال نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ رشتہ دار پیچھے کر دیے، ابو بکر کو آگے کر۔ امامتیں اس طرح ثابت ہیں۔ ایک دن جو طبی اسمبلی مسجد میں آئے، کھڑکی سے داخل ہوئے، پہلی صف میں آئے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ کی صفیں، کچھ اس طرف کے صحابہ نے اشارہ کیا ابو بکر نبی آ گئے، کچھ حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ نبی پاک آ گئے، ابو بکر نے مصلی چھوڑا، نبی جو آ ابو بکر نے مصلی چھوڑا، میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، سبحان اللہ تو کہو یار، وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے اور پہلے کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی، جو آپ کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی، اور سپیکر ہٹا بھی دے تو آندھی رہے گی، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، کتنی دفعہ کہا؟ مزہ آیا تو سبحان اللہ کہو گے؟ سب کو صدیق اکبر سے محبت ہے، اپنی یادیں کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی یادیں کھلوتا رہے، نہیں مزہ آیا، میں مانا کرتا ہوں، میں اپنے رنگ میں مانا کرتا ہوں، میں اپنی خطابت کے رنگ میں مانا کرتا ہوں، پھر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، میں مانا کرتا ہوں، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی یادیں کھلاتا رہے، میں آج نماز پڑھا نہیں آیا، اے دیکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے، یہ من کن تو مولا ہو فعلی المولا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے حج کرنے کے، وہ یمن کے قاضی تھے، وہاں سے آئے تھے، میرے نبی مدینے سے آئے، حضرت علی یمن سے آئے، یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی میرے نبی سے کہ ہم نے ان سے احرام کی چادریں مانگی، انہوں نے ہمیں احرام کی چادریں نہیں دی، کن لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی، میرے نبی کو ناگوار کو انہاں میرے علی دے بارے اس گل کیتی کیوں میں؟ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اس کا منظر کیا ہے؟ پھر میں موضوع سے پھر میں ہٹ گیا،